یہ اہل سنت کا متفقہ مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے صحیح حدیث لی جاتی ہے، اس کے بعد حسن صحیح اور اس کے بعد حسن. تو صحیح حدیث تو امام ترمذی نے نقل کر دی ہے. پھر امام ترمذی کا اپنا موقف کیا تھا؟ امام ترمذی خود بھی رفع الدین کرتے تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پردادا استاد عبداللہ بن مبارک کا قول اسی لیے لکھا تاکہ آپ تک اپنا میسج کنوے کر لیں. مرزا نے کہا کہ یہ حدیث مبارکہ ہمارے نزدیک ضعیف ہے، جبکہ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس حدیث مبارکہ کو حسن لکھا ہے. اس سے پتہ چلا کہ مرزا اور اس کے ماننے والے اسٹوڈنٹ کے نزدیک ہر وہ حدیث جو ان کے موقف کے خلاف ہوگی وہ ضعیف کہلائے گی، چاہے اس حدیث مبارکہ کو محدثین نے صحیح یا حسن قرار دیا ہو. دوسری بات، مرزا نے کہا کہ اہل سنت کا اصول ہے کہ پہلے صحیح حدیث پر عمل کیا جائے گا اور پھر حسن پر عمل کیا جائے گا. تو ہمارا سوال ہے، یہ اصول اہل سنت کی کس کتاب کے اندر لکھا ہے؟ اور دوسری بات، اگر یہی اصول مان لیا جائے کہ صحیح حدیث پر پہلے عمل کیا جائے گا، تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مرزا صاحب اور اس کے اسٹوڈنٹ کے نزدیک جو محدث اعظم ہے سعودیہ ناصر الدین البانی، اس نے بھی اس حدیث مبارکہ کو بلکہ حسن نہیں صحیح لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر. اب ہمارا سوال ہے مرزا اور اس کے اسٹوڈنٹ سے کہ وہ اس حدیث مبارکہ پر کب عمل کرتے ہیں. پھر مرزا نے کہا کہ اس حدیث مبارکہ کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ جس حدیث کو عبداللہ بن مبارک نے ضعیف قرار دیا ہے اس کے الفاظ تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں رفع نہ کرتے مگر صرف شروع میں. جبکہ جس حدیث کو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے حسن قرار دیا ہے اس کے الفاظ تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں حضور کی؟ تو آپ نے شروع میں رفع دین کے اس کے علاوہ نہ کیا. تو دیکھیں اس کے الفاظ مختلف ہیں، اور جس حدیث کو عبداللہ بن مبارک نے ضعیف قرار دیا اس کے الفاظ کچھ اور ہیں. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا یہ فرمان کہ حدیث عبداللہ بن مسعود ثابت نہیں ہے، یہ آپ کا پچھلا قول تھا، جبکہ آپ کا جو راجح جو قول ہے وہ سنن نسائی شریف کے اندر مذکور ہے، جس کو سوید بن نصر جو آپ کے آخری شاگردوں میں سے ہے انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے یہ قول نقل کیا ہے، جس کو سنن نسائی شریف کے اندر نقل کیا گیا. اور مزے کی بات یہ کہ انجینئر اور اس کے اسٹوڈنٹ ماننے والوں کے نزدیک جو البانی ہے اس نے بھی اس حدیث مبارکہ کو صحیح قرار دیا ہے. اس کے علاوہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الدرایہ میں وکیع کے تفرد کے جواب میں عبداللہ بن مبارک کی اس روایت کو علماء کے حوالے سے بطور متابعت پیش کیا ہے، حالانکہ پہلے ہی ابن مبارک کی جرح میں پیش کی اور تھوڑا آگے جا کے لکھا کہ قول غیر ابن القطان لم ينفرد بها وکیع بل اوردها نسائی من طریق ابن مبارک عن ثوری. یعنی ابن قطان کے علاوہ بقیہ علماء نے فرمایا کہ اس روایت کو اکیلے وکیع نے ہی روایت نہیں کیا بلکہ امام نسائی نے اسے ابن مبارک عن ثوری کے طریق سے ذکر کیا ہے. تو اسے پتہ چلا کہ اگر ابن مبارک کی وہ جرح معتبر اور باقی ہوتی تو علماء متابعت میں ابن مبارک کی روایت پیش نہ کرتے، کیونکہ ایک چیز کا جب ثبوت ہی نہیں تو اسے متابعت میں کیسے پیش کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آخری اعتراض یہ کیا جاتا ہے مرزا اور اس کے اسٹوڈنٹ کی طرف سے کہ غوث پاک اور امام شافعی وغیرہ حضرات بھی تو رفع دین کرتے تھے، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم ان کو اس چیز کا یہ جواب دیں گے کہ تمہارا رفع دین کرنا اور ہے اور ان کا رفع دین کرنا اور ہے. تمہارا رفع دین تو یہ ہے کہ تم کہتے کہ جو بندہ رفع دین نہیں کرتا وہ سنت رسول کا مخالف ہے اور اس کی نماز واجب الاعادہ ہے، گویا کہ تم رفع دین کو فرض واجب کی حیثیت دیتے ہو، جبکہ جو دیگر حضرات ہیں وہ اس کو فرض واجب کی حیثیت نہیں دیتے. حتیٰ کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الام کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر وہ بندہ جس کو رفع دین کرنے کا جس مقام پر حکم دیا گیا اگر وہ نہیں کرتا، چاہے وہ غفلت سے نہیں کرتا یا قصدن نہیں کرتا، تو اگرچہ ہم اس کو مکروہ جانتے ہیں لیکن اس پر نہ ہی نماز کا اعادہ ہے اور نہ ہی وہ سجدہ صاف کرے گا. جبکہ مرزا اور اس کی کمپنی جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے جو رفع دین نہیں کرتا گویا کہ اس کی نماز ہی نہیں. تو اس سے صاف پتہ چلا کہ ان کا رفع دین کرنا اور ہے اور